بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیلتھ ٹپس ٹائم کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ دوستو، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ذیابطیس کی 16 ایسی علامات بتانے جا رہے ہیں جن سے اکثر افراد ناواقف ہوتے ہیں۔ اپنی صحت کے لیے آپ فکر مند ہیں تو یہ 16 علامات آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 16 علامات پر تفصیل سے بات کریں، آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس ٹائم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل کر دیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے، کیونکہ یہ آپ کی صحت کا معاملہ ہے اور ہم آپ کو یہاں پر ہر روز صحت کے حوالے سے اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج ہیلتھ ٹپس ٹائم کو ضرور لائک کر دیجیے گا۔ خواتین و حضرات، ذیابطیس دنیا میں تیزی سے عام ہوتا ہوا ایسا مرض ہے جسے خاموش قاتل کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک بیماری کئی امراض کا باعث بنتی ہے اور حیرت انگیز طور پر ذیابطیس ٹائپ 2 کے شکار 25% افراد کو اکثر اس کا شکار ہونے کا علم ہی نہیں ہوتا۔ تاہم اس مرض کا شکار ہونے کی صورت میں کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جس سے اندیہ ملتا ہے کہ آپ کو اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے، تاکہ ذیابطیس کی شکایت ہونے کی صورت میں اس کے اثرات کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ تو ایسی ہی خاموش علامات کے بارے میں جانیے جو آپ کو اس مرض میں مبتلا ہونے کی صورت میں باخبر کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، اور یہ مرد و خواتین دونوں میں نظر آتی ہیں۔ ٹوائلٹ کا زیادہ رخ کرنا۔ جب آپ ذیابطیس کے شکار ہو جائیں تو آپ کا جسم خوراک کو شوگر میں تبدیل کرنے میں زیادہ بہتر کام نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں دوران خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جسم اسے پیشاب کے راستے باہر نکالنے لگتا ہے، یعنی ٹوائلٹ کا رخ زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اس مرض کے شکار اکثر افراد اس خاموش علامت سے واقف ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی اس پر توجہ دیتے ہیں، خاص طور پر رات کو جب ایک یا دو بار ٹوائلٹ کا رخ کرنا ہو۔ ٹوائلٹ کا رخ کرنا معمول سمجھا جاتا ہے، تاہم یہ تعداد بڑھنے اور آپ کی نیند پر اثرات مرتب ہونے کی صورت میں اس پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ معمول سے زیادہ پیاس کا لگنا۔ دوستو، بہت زیادہ پیشاب کرنے کے نتیجے میں پیاس بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور ذیابطیس کے مریض افراد اگر جوسز، کولڈ ڈرنکس یا دودھ وغیرہ کے ذریعے اپنی پیاس کو بجھانے کی خواہش میں مبتلا ہو جائیں تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ میٹھے مشروبات خون میں شکر کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پیاس کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جسمانی وزن میں کمی۔ جسمانی وزن میں اضافہ ذیابطیس کے لیے خطرے کی علامت قرار دی جاتی ہے، تاہم وزن میں کمی آنا بھی اس مرض کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جسمانی وزن میں کمی دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ ایک تو جسم میں پانی کی کمی ہونا پیشاب زیادہ آنے کی وجہ سے، اور دوسری خون میں موجود شوگر میں پائے جانے والی کیلوریز کا جسم میں جذب ہونا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ذیابطیس کا علم ہونے کی صورت میں جب لوگ اپنے بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وزن بڑھ سکتا ہے، مگر یہ اچھا امر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بلڈ شوگر کی لیول زیادہ متوازن ہے۔ کمزوری اور بھوک کا احساس۔ کوئی غیر معمولی بات نہیں کہ ذیابطیس کے مریضوں کو اچانک ہی بھوک کا احساس ستانے لگے اور ان کے اندر فوری طور پر زیادہ کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذا کی خواہش پیدا ہونے لگے۔ ماہرین کے مطابق جب کسی فرد کا بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ ہوا تو جسم کے لیے کیلوریز کو ریگولیٹ کرنا مسئلہ بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جب آپ کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذا استعمال کرتے ہیں تو مریض کے جسم میں انسولین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جبکہ گلوکوز کی سطح فوری طور پر گر جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کمزوری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور آپ کے اندر چینی کے استعمال کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہ چکر مسلسل چلتا رہتا ہے۔
ہر وقت تھکاوٹ۔ یقیناً تھکاوٹ تو ہر شخص کو ہوتی ہے، مگر ہر وقت اس کا طاری رہنا ذیابطیس میں مبتلا ہونے کی اہم علامت ثابت ہو سکتی ہے۔ ذیابطیس کا شکار ہونے کی صورت میں خوراک جسم میں توانائی بڑھانے میں ناکام رہتی ہے، اور ضرورت کے مطابق توانائی نہ ہونے سے تھکاوٹ کا احساس اور سستی طاری رہتی ہے۔ اسی طرح سے ذیابطیس ٹائپ 2 میں شوگر لیول اوپر نیچے ہونے سے بھی تھکاوٹ کا احساس غلبہ پا لیتا ہے۔ سانس کی بو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ ذیابطیس کے شکار افراد کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، جس کے نتیجے میں منہ بھی زیادہ خشک ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سانس کی بو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب شوگر کنٹرول میں نہیں ہوتی، جسم گلوکوز کی بجائے چربی کی توانائی کو گھلانے لگتا ہے، جس سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جو سانس کی بو ناخوشگوار بنا دیتا ہے، جو میٹھی یا پھل جیسی ہو سکتی ہے۔ جلد پر سیاہ حلقے، دوستو گردن اور بغلوں کی جلد کی رنگت گہری ہو جانا انسولین کی مزاحمت کی عام اور اولین علامت ہے، جس کے بعد ذیابطیس کا مرض آپ کو شکار بنا دیتا ہے۔ جلد خشک ہونا اور خارش ہونا، اگر ذیابطیس آپ کو گرفت میں لے چکا ہو تو جلد میں خشکی عام ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ شوگر اس کی وجہ بنتی ہے۔ جلدی انفیکشن یا دوران خون میں خرابی بھی اس کا باعث بنتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت خارش کا احساس بھی ستاتا رہتا ہے۔ مثانے کی شکایت، دوستو پیشاب میں شکر کی زیادہ مقدار بیکٹیریا کی افزائش نسل کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں مثانے کے انفیکشن کا خطرہ بڑھتا رہتا ہے۔ بار بار انفیکشن کا سامنے آنا فکر مندی کی علامت ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں ذیابطیس کا ٹیسٹ لازمی کرا لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس مرض میں مبتلا ہونے کی بہت بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ خاندان کی طبی تاریخ، دوستو ذیابطیس ٹائپ 2 اگر آپ کے خاندان میں کسی کو شکار بنا چکا ہے تو اس بات کا امکان کافی ہوتا ہے کہ مردوں میں وہ منتقل ہو جائے یا مستقبل قریب میں اس کے شکار ہو جائے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ اگر کسی خاندان میں ٹائپ 2 ذیابطیس کی تاریخ ہو تو ان کے بچوں میں یہ خطرہ 26% تک بڑھ جاتا ہے۔ تو اپنے خاندان کی طبی تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنا شوگر چیک اپ کروانا عادت بنا لیں۔ پل پل مزاج کا بدلنا یا چڑچڑاپن، جب آپ کا بلڈ شوگر کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں محسوس ہوتا۔ ایسی صورت میں مریض کے اندر چڑچڑے پن یا اچانک میں غصے میں آ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ در حقیقت ہائی بلڈ شوگر ڈپریشن جیسی علامات کو ظاہر کرتا ہے، یعنی تھکاوٹ، ارد گرد کچھ بھی اچھا نہ لگنا، باہر نکلنے سے گریز اور ہر وقت سوتے رہنے کی خواہش وغیرہ۔ ایسی صورتحال میں ڈپریشن کی جگہ سب سے پہلے ذیابطیس کا ٹیسٹ کروا لینا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب اچانک مزاج خوشگوار ہو جائے، کیونکہ بلڈ شوگر لیول نارمل ہونے پر مریض کا موڈ خود بخود نارمل ہی ہو جاتا ہے۔ بینائی میں دھندلاہٹ، ذیابطیس کی ابتدائی سطح پر آنکھوں کے لینس منظر پر پوری طرح توجہ مرکوز نہیں کر پاتے، کیونکہ آنکھوں میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں عارضی طور پر اس کی ساخت یا شیپ بدل جاتی ہے۔ 6 سے 8 ہفتے میں جب مریض کا بلڈ شوگر لیول مستحکم ہو جاتا ہے تو دھندلا نظر آنا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آنکھیں جسمانی حالت سے مطابقت پیدا کر لیتی ہیں، اور ایسی صورت میں ذیابطیس کا چیک اپ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ زخم یا خارشوں کے بھرنے میں تاخیر، دوستو زخموں کو بھرنے میں مدد دینے والا دفاعی نظام اور پروسیس بلڈ شوگر لیول بڑھنے کی صورت میں مؤثر طریقے سے کام نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں زخم یا خراشیں معمول سے زیادہ عرصے میں مندمل ہوتی ہیں، اور یہ بھی ذیابطیس کی ایک بڑی علامت ہے۔ پیروں میں جھنجھناہٹ کا ہونا، ذیابطیس کی شکایت دریافت ہونے سے قبل بلڈ شوگر میں اضافہ جسمانی پیچیدگیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اس مرض کے نتیجے میں اعصابی نظام کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے پیروں کو جھنجھناہٹ
یا سن ہونے کا احساس معمول سے زیادہ ہونے لگتا ہے، جو کہ خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے۔ مثانے کی شکایت: پیشاب میں شکر کی زیادہ مقدار بیکٹیریا کے افزائش نسل کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں مثانے کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بار بار انفیکشن کا سامنے آنا فکر مندی کی علامت ہوتا ہے۔ اس صورت میں ذیابیطس کا ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس مرض میں مبتلا ہونے کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ کوئی علامت نہیں، یہ خوفناک علامت ہوتی ہے، کیونکہ آپ ذیابیطس کے قبل کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، مگر برسوں تک کوئی علامت سامنے نہیں آتی۔ عام طور پر بلڈ شوگر کے مسائل ذیابیطس سے 6 سے 7 سال پہلے ہی پیدا ہو جاتے ہیں اور سست روی سے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھیں وہ ذیابیطس کی 16 علامات جن سے اکثر افراد ناواقف ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جو ہمارے بیمار دیکھنے والے ہیں، ان کی شفاعت کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ اور صحت عطا فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔